صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا نمائندہ اور ترجمان ادارہ جامعہ اسلامیہ ملک کے مشہور و معروف اور نامور اداروں میں سے ایک ادارہ ہے۔ اللہ اس جامعہ کو مزید ترقیاں اور زیادہ عروج عطا فرمائے۔ اس کا آواز کم کریں یا کم کر دو، آواز کم کر دیں۔ میں مختصر سی گفتگو کروں گا، لیکن
یہ چاہوں گا کہ آپ ذہنی طور پہ میرے خیالات کو بھی سنیں اور میرے اشاروں کو بھی سمجھیں۔ گزرنے والا اسلامی مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا، جسے عام لوگ جمادی الثانی کہہ دیتے۔ اس مہینے میں وفات پائی تھی خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اسلامی مہینہ رجب اس کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ میں ان دونوں صحابیوں کا مختصر سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور تقریر کے تسلسل کو توڑنا بھی نہیں چاہتا۔ تذکرہ کرتے ہوئے دونوں کا ذکر اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ بیان میں ربط قائم رہے۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ان دونوں میں سے ایک وہ ہے جس کے ہاتھ پر حیدر کرار نے بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہما، اور دوسرا وہ ہے جس کے ہاتھ پر حیدر کرار کے 2 بیٹوں نے بیعت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا۔
کوئی شیعہ سنی مورخ اس کا انکار کر کے دکھائے۔ 4 دن پہلے اپنے مصلی پہ کھڑا کیے، انتقال کے دن صبح کی نماز میں آپ کی طبیعت ذرا سنبھلی، یہ آپ کے حجرے کی کھڑکی ہے بالکل محراب کی سیدھ میں، ابو بکر میرے نبی کے مصلی پر ہے، پیچھے صحابہ صفوں میں ہیں، آپ نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا، سر مبارک مسجد میں داخل کیے، اس طرف کے جو نمازی تھے انہوں نے آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھا، کئی دنوں کے بعد دیکھا، وہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے کسی نے قرآن کا ورق کھول کے رکھ دیا۔ حدیث کا اگلا جملہ جو میں پڑھوں گا اس کا میں ترجمہ نہیں کروں، فیصلہ بادیاں دا امتحان لیواں، سونے نے جگتا مارن دے بڑے تکڑے نے، لفظ بڑا آسان سا ہے، ترجمہ نہیں کروں گا تو مزہ بڑا آئے گا، لطف بڑا آئے گا، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ بھی گئے ہیں، آپ نے مزہ بھی لی۔ میرے آقا نے دیکھا نا کہ ابو بکر میرے مصلی پر ہے، صحابہ پیچھے صفوں میں ہیں، فتبسم، کرو ترجمہ، کیا دیکھ کے مسکرائے؟ ابو بکر کو اپنے مصلی پہ دیکھ کے میرے نبی مسکرائے۔ میرے نبی نے کھڑا کیا تھا انہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور ایک دن جب کچھ دیر ہو گئی حضرت ابو بکر نہیں تشریف لائے تو حضرت بلال نے حضرت عمر کو آگے کر دیے، نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، حجرے میں آواز پہنچی، میرے نبی کو محسوس ہوا بھئی آواز میرے یار دی تے نہیں، میرے نبی نے وہاں سے فرمایا لا لا لا، کتنی مرتبہ؟ تسی نہیں بولنا میرے نال، کتنی مرتبہ؟ یہ ٹھیک ہے بے سردی ہے لیکن کچھ بولو تو میں بھی بولا تھوڑے نال، 3 مرتبہ نہیں نہیں نہیں، یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، عرش پہ رب انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، اگر کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ ابو بکر کی امامت ہے۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز، میرے نبی نے کھڑا کیا تھا۔ ہم اہل سنت علماء کی کمزوری ہے، یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں اس کو محسوس کریں، اسی اپنے لوگوں نو یہ نہیں سمجھا سکے، انہوں نے اپنے بچے کو سمجھا دیا، من کن تو مولا ہو، بچہ پڑھتا ہے، من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
پھر انہوں نے ثابت کیا یہ ولایت کا اعلان تھا، خلافت کا اعلان تھا، امامت کا اعلان تھا، حضرت علی کی امامت اور خلافت کا اعلان تھا۔ میں دنیا بھر کے اہل علم کو چیلنج کرتا ہوں، لغت کی کسی کتاب سے مولا کا معنی امام دکھاؤ، لے آؤ۔ مولا بمعنی خلیفہ لے آؤ، مولا بمعنی امام لے آؤ۔ مولا کارساز، مولا محب، مولا محبوب، مولا دوست، مولا مالک، مولا غلام۔ مالک کو بھی مولا، غلام کو بھی مولا، جہاں مناسب ہوگا اس کے مطابق مانا کریں گے میاں انت مولانا، وہاں کیا مانا کریں گے؟ کارساز۔ یہاں میرے آقا نے کہا تو پس منظر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے تھے حج کرنے کے لیے، مدینے سے نہیں گئے، یمن کے قاضی بن کے گئے تھے نا، وہاں سے حج کرنے آئے تھے۔ یمن کے لوگوں سے احرام کی چادروں پہ جھگڑا ہو گیا تھا، اختلاف ہو گیا تھا۔ یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی میرے آقا سے، میرے آقا کو ان کا شکایت کرنا اچھا محسوس ہو نہ ہوا۔ انہاں میرے بھائی دی شکایت کیوں کی تھی؟ انہوں نے حضرت علی کی شکایت کیوں کی؟ اس جگہ پہ میرے آقا نے کہا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ یہاں مولا بمعنی دوست ہے، مولا بمعنی محبوب ہے۔ آپ نے من کن تو مولا ہو فعلی مولا سے خلافت ثابت کرنے کی کوشش کی، امامت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مولا کا معنی نہ امام ہے نہ خلیفہ ہے، نہ اس نال امامت ثابت ہوندی ہے نہ خلافت ثابت ہوندی ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خلافتاں تے امامتاں من کن تو مولا ہو فعلی مولا نال ثابت نہیں ہوندیاں۔ میرے کولا میں تجھے بتاؤں امامت کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھ۔ سب لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ اتنے طالب علم، یہ تو اب علماء ہیں، علماء کے زمرے میں شامل ہو گئے، اللہ انہیں عالم ربانی بنا دے، اچھا مدرس بنائے، اچھا مدرس۔ خطیب بننے کی تو میں دعا نہیں دوں گا، ایک کم کوئی نہیں، اللہ اچھا مدرس بنائے، اچھا مصنف بنائے۔ یہ جو حدیث پڑھائی ہے مولانا محمد افضل صاحب نے، قاری صاحب نے، اور جو حدیث پڑھانے والے ہیں، ان طالب علموں کو، ہمارے بچوں کو حدیث پڑھائی ہے، باہر جڑا بندہ چھولے ویچن والا او آکھے بھئی انہاں دا امتحان میں لینا، چھلیاں بیچن والا وہ کہے بھئی امتحان میں نے لینا ہے، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ ان کا امتحان لے گا کوئی شیخ الحدیث، ان کا امتحان لے گا کوئی محدث، ان کا امتحان لے گا کوئی مفسر۔ تو کون ہونا امتحان لین والا؟ صحابہ میرے نبی کی پڑھائی ہوئی کلاس تھی، میرے نبی نے انہیں پڑھایا تھا، میرے نبی نے جب پڑھایا نصاب مکمل ہو گیا تو کلاس جتنی اونچی ہوتی ہے ممتحن بھی اتنا اونچا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی دے یاراں دی کلاس اتنی اونچی سی، امتحان لینے کے لیے مجھے خود آنا پڑ گیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے امتحان لیا اس کلاس کا۔ مولا ہاتھوں کا امتحان لیا تھا، کتنا پکڑ سکتی ہیں، آنکھوں کا امتحان لیا تھا،
کتنا دیکھ سکتی ہیں؟ کانوں کا امتحان لیا تھا، کتنا سن سکتی ہیں؟ پاؤں کا امتحان لیا تھا، کتنا بھاگ سکتی ہیں؟ زبان کا امتحان لیا تھا، کتنا بول سکتی ہیں؟ فرمایا نہیں ہو لوگو، ان چیزوں کے امتحان تو اور لوگ بھی لیتے رہتے ہیں۔ امتحان اللہ قلوبہم، میں نے تو اس جگہ کا امتحان لیا جہاں محمد کریم کی نظر بھی کبھی نہیں پہنچتی ہے۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، مولا جے امتحان لے لیا ہی نا، پھر نتیجے دا اعلان کر، رزلٹ کیا نکلا ہے؟ فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، اولئک ہم المؤمنون، زور سے بولو یار، زور سے کہو، اولئک ہم المؤمنون حقا، وہ سارے مومن تھے، پھر وہ سارے جنتی تھے۔ کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، جو بولو تو ایک جملہ کہوں، یہ تسی سستی دی چادراں لاؤ تے تاں گل۔ کبھی کبھی ہم تو فیس بک پہ سنتے ہیں وہ دوسرے طبقے کا ذاکر جب آتا ہے نا تو ذاکر شروع کرتا ہے، میں جب گاڑی سے اتر کے امام بارگاہ کی طرف آ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، پتہ نہیں وہ سر دے باہر آ رہا سی، اساں سینہ چیر کے رکھ دینے ہاں، تساں گوڑیاں تو سر نہیں چاہنا، تم اشارے نہیں سمجھتے ہو، تم سمم بکمونوں میں بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کے سارے یار جنتی، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لہم جنات کلن کلن، کلن تو بولو یار، کلن کا معنی کرو، معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، یا تو معاویہ کی صحابیت کا انکار کرنا، کر جرت، سنی کہلا کے تبرہ کرتے ہو صحابہ پر، اہل سنت کہلا کے ان کی غلطیاں گنواتے پھرتے ہو، ہمت کرو، ہمت کرو اور کہو معاویہ صحابی نہیں، ہمت کرو، پھر بندیالوی بخاری سے دکھائے گا اور قول بھی اس بندے کا دکھائے گا جو میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، مفسر قرآن ہے، پھر صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں گے کہ معاویہ صحابی، تو کر کے دیکھ انکار، تیری جرت ہے تو انکار کرے معاویہ کی صحابیت کا، پھر سنی کہلائے تو، کہتے ہیں نہیں میں مانتا ہوں وہ صحابی ہے، کیا کہتا ہے؟ میں مانتا ہوں وہ صحابی، میں رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، میں ان کی صحابیت کا کیا ہوں؟ قائل ہوں، میں انہیں صحابی مانتا، میں نے کہا یہ صحابی مندہ نا، آپ نے میری طرف توجہ رکھنی، یہ سب لوگ سٹیج پہ آئیں گے، میری طرف دیکھنا ہے، میری طرف، اگر صحابی ہے نا تو پھر رب کا یہ حکم مان، کلن، کہو مانا، کہو یار زور سے کہو، کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے، سب صحابہ جنتی ہیں،
सब सहाबा मोमिन हैं, सब सहाबा जन्नती हैं। सारे सहाबा ने अबू बकर के हाथ पर बैत की थी। तो फिर बंदियाल भी कहता है अबू बकर जन्नतियों का इमाम है। सब सहाबा ने उसके हाथ पर बैत की थी, सब मोमिनों ने उसके हाथ पर बैत की थी, जन्नतियों का इमाम। ये तुम क्यों गिला करते रहते हो, अबू बकर को फलां नहीं मानता, फलां नहीं मानता। नहीं मानता तो खसमन उखाए, नहीं मानता तो ना माने। फलां नहीं मानते जी, फलां उसे खलीफा नहीं मानते जी, उसे इमाम नहीं मानते जी। मेरी तरफ आप नहीं देखेंगे, हैं आप तो देख रहे हैं, मैं मजमे वालों को कह रहा हूं। मैं तकरीर छड़ के नस जाना, मेरा मिजाज ही हो जो है भी लोग मेरे नाल तुरंत मैं भी टुरदा रहना। बात मैं बड़ी करने लगा हूँ और जोश में भी नहीं करने लगा। बाज़ औक़ात खतीब जोश में बात करता है, लोग कहते हैं चलो सुभान अल्लाह आख दो यार एडा जोश मारे अस। मैं जोश में नहीं करने लगा, बिल्कुल मैं आहिस्ता बात करूँगा। लेकिन आपकी सुभान अल्लाह समझ आ गया ना वो जुमला, पहले सारे रिकॉर्ड टूट जाए। ठीक है, मैंने कहा अबू बकर को सिर्फ मोमिन मानते हैं, मोमिन मानते हैं, शैतान नहीं मानता अबू बकर को, कभी नहीं मानेगा। शैतान अबू बकर को कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा कि अबू बकर के मानने वालों में खत्ताब का बेटा उमर खड़ा है, और जहां उमर हो शैतान ने कब मान, उसके मुक्तदियों में तो उमर खड़ा है। मेरे नबी ने टिकाया अपने मुसल्ले पर, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ले बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। और एक दिन जो मेरे नबी की तबीयत संभली, पूछा नमाज हो गई है? नहीं या रसूल अल्लाह आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया वुजू करवाओ, मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूं। गशी आ गई, फिर अबू बकर को हुक्म दे दी। एक दिन अबू बकर नमाज पढ़ा रहे, साहबा पीछे सफ़े बांध के खड़े हैं। मेरे आका की तबीयत संभल गई। मेरे आका दो आदमियों के सहारे मस्जिद में दाखिल हुए, पाँव मुबारक ज़मीन पे घिसते हुए आ रहे हैं। कमज़ोरी है, नकात है, ज़ोफ़ है, बीमारी है। इधर से जो आए ना, उधर के नमाजियों ने कुछ इशारा किया भाई अबू बकर नबी आ गए। कुछ अबू बकर को महसूस हुआ कि नबी अकरम मस्जिद में आ गए। अबू बकर मुसल्ले से पीछे हटे, नबी जो आ गए। जहां नबी मौजूद हो वहां अबू बकर मुसल्ले पे खड़ा रहे। ये अबू बकर की मजाल नहीं, ये आज का आशिक है जो कहता है दम बदम पढ़ो दुरूद। हजरत भी हैं यहाँ मौजूद, लेकिन मुसल्ला मैं नहीं छड़ना, नमाज मैं पढ़ाना। नबी मौजूद हैं और नमाज मैंने पढ़। अबू बकर तो सच्चा मुहिब था ना। अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा, अबू बकर पीछे हटे। मेरे आका ने आते हुए देखा भी अबू बकर मुसल्ला छोड़ रहा है। मेरे आका ने फरमाया मकानका या अबा बकरिन, मकानका या अबा बकरिन, मकानका या अबा बकरिन। कितनी मर्तबा का लफ्जी तर्जमा नहीं करूंगा, खतीबाना तर्जमा करूं। लफ्जी भी करूंगा फिर खतीबाना भी करूं। जिन जिन का लफ्ज़ तो गलत निकल रहा है, आप सबके दिल में अबू बकर की मोहब्बत है।
آپ حضرت ابوبکر سے دل کی گہرائی سے محبت کرنے والے لوگ، پھر آپ کے محبوب کی تعریف ہو اور جیسے میں کروں گا ایسے کرتا بھی کوئی نہیں، وہ میں نہیں کرنا، وہ جملے میں نہیں کہنے، کسی اور نے کہنے ہیں تو مجھ سے سن کے کہنے۔ میرے نبی نے دیکھا ابو بکر پیچھے ہٹے، میرے نبی نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ یہ مکانک کا میں نے، مکانک کس کا میں نے؟ ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ میرے نبی نے اس جگہ پہ مکان نہ کہا، یہ اہل علم موجود ہیں، کیا کہا؟ مکانی یا ابا بکرن، مکانی یا ابا بکرن، ابو بکر میری جاتے کھلوتا رہے، میری جاتے کھلوتا رہے، نہیں آکھیا، فرمایا اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ ہونے جا کہندی آئی تو حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت علی نے کیا کی؟ بیعت کی۔ کیا کہہ کے بیعت کی؟ کیا لفظ کہے تھے بیعت کرتے ہوئے؟ حضرت علی گھر میں جب انہیں اطلاع دی گئی کہ مسجد میں عام بیعت ہو رہی ہے، حضرت علی اتنی جلدی سے اٹھے، کاندھے کی چادر زمین پہ گر گئی۔ حضرت علی کہتی ہیں جب میں مسجد میں آیا نا، ابو بکر منبر پہ ہیں اور لوگ صحابہ بیعت کے لیے اس طرح ٹوٹے پڑے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں چھاتے کے ساتھ چمٹ جایا کرتی ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے یہ کہہ کے بیعت کی کہ نماز دین کا ستون ہے، جس ابو بکر کو میرے نبی نے دین کا امام بنایا تھا، علی اس کو دنیا کا بھی امام تسلیم کرتا ہے۔ حضرت علی نے یہ کہہ کے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ سب کہانیاں جو آپ فیس بک میں سنتے رہتے ہیں، فدا غصب کر لیا، مصلح چھین لیا، حضرت علی کے دروازے پر آگ لے کے چلے گئے، حضرت فاطمہ اندر سے دھکا دیتی رہیں اور انہوں نے دروازے کو کیا لگا دی؟ آگ لگا دی، دروازہ ان کے اوپر گرا، حمل ضائع ہو گیا، پہلو پہ گرا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ روایات میں کوئی لفظ آئے ہیں تو وہ راوی کے لفظ ہیں، حضرت فاطمہ کے لفظ نہیں ہے کوئی، وہ راوی نے وہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ اگر روایات میں کوئی لفظ آئے ہیں تو وہ ساری کہانیاں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں، وہ فدق مال فے ہے، فدق مال غنیمت نہیں تھا، مال فے تھا، اور مال فے کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، اس کی آمدنی وقت کا حکمران جہاں چاہے خرچ کرے، اپنے گھر پہ خرچ کرے، اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرے، داماد پہ خرچ کرے۔ نبی پاک بھی فدق کی آمدنی ان جگہوں پہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے بھی میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا تھا۔ یہ نہیں ہے چھین لیا جی، حق مار لیا جی، حق غصب کر لیا جی، حق چھین لیا جی سیدہ فاطمہ کا۔ دروازے پہ آ گئے آگ لے کر، کیوں بھائی جتنے آپ شہری لوگ بیٹھے ہو، سچی سچی گل کرنا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کے دروازے پہ کبھی دشمن آگ لے کے آ جائے، آپ کے دروازے کو آگ لگانا چاہے، تسی آپ اندر کمرے چ بیٹھے رہندے ہو نا تے بیوی نو دروازے تے بھیج دیندے ہو؟ بولو بولو، تساں حضرت علی دے پلے کی چھوڑے؟ وہ اندر بیٹھے رہے، اہلیہ دروازے پہ کھڑی رہی۔ آج میں فدق کے معاملے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح تم کہتے ہو کہ فدق غصب ہو گیا تھا، حضرت ابوبکر نے کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، بندے عالوی کہنا چاہتا ہے چوتھے نمبر پہ صحیح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلیفہ بنے، برسر اقتدار آئے، ان کے پاس اختیار آیا، انہیں چاہیے تھا کہ فدق والا وہ باغ فاطمہ کے وارثوں کو واپس لاؤ۔ دنیا کے کسی بندے کے پاس ثبوت ہے تو لاؤ۔ حضرت علی نے وہ فدق کا باغ سیدہ فاطمہ کے وارثوں کو واپس کیا۔ تیرے کول کوئی ثبوت نہیں، میرے کول آ، میرے کول ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنی خلافت کے زمانے میں، فدق کے معاملے میں وہی کچھ کروں گا جو مجھ سے پہلے ابو بکر و عمر کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو الٹا تائید کی حضرت ابو بکر کی، تائید کی حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو میں نے آج آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کی؟ جمادی الاخری میں اس ہستی نے وفات پائی جس کے ہاتھ پر حیدر کرار نے، اور رجب کی 22 تاریخ کو اس ہستی نے وفات پائی جس کے ہاتھ پر حیدر کرار کے 2 بیٹوں نے بیعت۔ کتنے بیٹوں نے؟ اور میرے نبی کی پیشن گوئی بھی ہے، ان بچوں سے پوچھ لو، بخاری میں انہوں نے پڑھا ہوگا۔ حضرت حسن ابھی بچے تھے، میرے نبی نے ان کے بچپن میں یہ پیشن گوئی کی تھی، نبنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا حسن بیٹا جو ہے نا، یہ سردار بیٹا ہے۔ یہ حسن میرا بیٹا کیا ہے؟ سردار بیٹا ہے۔ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دی۔ کیوں بھائی؟ تاریخ دان لوگوں، تعویلیں جو کرنی ہے کرتے رہنا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ، وہ آپ کو اجازت ہے۔ اتنا تو بولو، جن 2 جماعتوں کے درمیان حضرت حسن نے صلح کروائی تھی، وہ 2 جماعتیں کون سی تھیں؟ کون تھے؟ ایک حضرت علی کی اور ایک حضرت معاویہ کی۔ میرے نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی، ان 2 جماعتوں کے درمیان صلح ہوئی۔ میرے نبی نے تو کہا فئتین عظیمتین، فئتین عظیمتین، یعنی فئتن عظیمتن، فئتن عظیمتن۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کی جماعتوں کو میرے نبی نے فئتن عظیمتن کہا ہے، اور آگے کہا ہے من المسلمین۔ وہ دونوں جماعتیں کیا ہوں گی؟ ایک جیسا لفظ میرے نبی نے بولا جو حضرت علی کے متعلق بولا، وہی حضرت معاویہ کے متعلق۔ میں جانتا ہوں کہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم زیادہ ہو گئی، تحقیق کا مادہ ذرا زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں، آپ نے میری طرف توجہ رکھنی، وہ کہتے ہیں کہ جب 2 آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں نا، تو دونوں تو حق پہ نہیں ہوتے، یقیناً ایک صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط۔ یہ ایک عقلی سی بات ہے جو لوگ کرتے ہیں، عقل کے معیار پہ تولتے ہیں۔ حضرت علی اور معاویہ آپس میں لڑ پڑے، دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے سامری نے ایک بچڑا بنایا سونا پگھلا کے، وہ فنکار آدمی تھا، اس طرح کے سوراخ رکھے، ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی، دوسری طرف سے ہوا نکلتی، آواز پیدا ہوتی، باں، بچھڑے کی آواز۔ وہ جو اس نے کی نا باں، سامری نے کہا الہ تو یہ ہے، حضرت موسیٰ کہاں چلے گئے ہیں؟ اب وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے نا، تو بچڑا کے گردا گرد رقص کر رہے تھے، رقص نال قوالی گاندے پیسے، ناچ رہے تھے، قوالی کر رہے تھے ارد گرد اس بچڑے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی،
پھر بالوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کھینچنے لگے، داڑھی کے بال پکڑ کے، سر کے بال پکڑ کے کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون نبی ہیں، عمر میں 3 سال بڑے ہیں، 3 سال بڑے ہیں عمر میں۔ حضرت ہارون نے کہا ماں جائے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو سمجھایا، یہ میرے قابو میں نہیں آئے۔ اب حضرت موسیٰ بال پکڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، داڑھی پکڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، ذرا فیصلہ تے کرو انہاں دونوں چوں صحیح کون سی تے غلط کون سی؟ بولو پھر، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم تو کہتے ہو ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے، یہاں تو دونوں کو آپ صحیح مان رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ شرارت کس کی تھی؟ یہودیوں کی۔ شرارت کس کی تھی؟ بچھڑے پوجنے والوں کی۔ بچھڑے پوجنے والوں کی سازش نے 2 بھائیوں کے درمیان بدگمانی پیدا کی۔ حضرت ہارون نے وضاحت کی، بدگمانی دور ہو گئی۔ کتنے لوگ اور علماء میرے اشارے کو سمجھیں گے، میرے آقا نے بھی تو حضرت علی کو ہارون کے ساتھ تشبیہ دی تھی، تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون۔ یہ اس امت کا ہارون ہے، لیکن میرے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ ان کی جب آپس میں جھگڑا ہو گیا، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ وہاں بھی یہودیوں کی سازش کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہوئیں، اور یہاں بھی یہودیوں کی سازش کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہوئیں۔ ان میں ہم کسی کو غلط اور کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتے، ہماری یہ جرت نہیں ہے۔ 2 عظیم جماعتیں، ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت حسن برسر اقتدار آئے، خلافت پہ براجمان ہوئے، 6 مہینے خلافت کی، اور اس کے بعد حضرت حسن کو سمجھ آ گئی کہ میرے ارد گرد دائیں بائیں جو لوگ ہیں نا، یہ کوئی مخلص نہیں ہیں، یہ اسلام کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ حضرت حسن نے صلح کا پیغام بھیجا، حضرت معاویہ کی طرف میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کس شرط پر؟ کہ اپنے حصے کی خلافت بھی آپ کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت معاویہ پہلے تیار تھے، انہوں نے سفید کاغذ پہ دستخط کیے، جیڑیاں شرطاں دل لے چاندیاں نہیں لکھ لے۔ یہ جو آج بکواس کرتے ہیں نا کہ ان شرطوں پر عمل نہیں ہوا، وہ شرطیں یہ تھیں، ہم ان سے کہتے ہیں اس کو کوئی حوالہ پیش کرو۔ یوں ہی 8ویں درجے کی کتابیں اٹھا کر بکواس کرنے لگتے ہو۔ کوئی شرط جو حضرت معاویہ نے پوری نہ کی ہو، کوئی حوالہ اس کا پیش کرو، شرطوں کا کوئی حوالہ پیش کرو۔ صلح جب ہوئی تو چاہیے تو یہ تھا حضرت معاویہ کوفے آتے، یہ کوفہ دارالخلافہ تھا ان کا، حضرت حسن کا، چاہیے تو یہ تھا وہ چل کے یہاں آتے۔ انہوں نے آفر بھی کی کہ میں کوفے آ جاتا ہوں، لوگوں کے سامنے بیعت ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن نے کہا آپ کوفے کیوں آئیں گے، میں دمشق تیرے گھر میں آ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ رجال کشی 3 صدی کا عالم ہے، 3 صدی کا علامہ کشی، اس کی رجال صفحہ 101 اٹھاؤ۔ دونوں بھائی چل کر کہاں پہنچے تھے؟ بولو تو صحیح یار۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، تنقید کرنی بڑی آسان ہے، غلطیاں گنوانی بڑی آسان ہے۔ ممبر رکھا گیا، مسجد دمشقی، ممبر رکھا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، سارا شہر آ گیا۔ اگلی بات سن سکتے ہو تو سنو، لیکن سننی پڑے گی، حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ حسنین کریمین خود نیچے بیٹھ گئے،
معاویہ کو منبر پہ بٹھا دیا، آئے دنیا کا کوئی آدمی اور اس کو جھٹلائے۔ خطیب کھڑا ہوا، اس نے کہا قم یا حسن، حسن کھڑے ہوں، فبایع، آپ بیعت کریں، فبایا، انہوں نے کیا کی؟ قم یا حسین، اٹھئے، فبایع، فبایا۔ میں بالکل رجال کشی کی عبارت پڑھنے لگا ہوں، میرا حافظہ کام کر رہا ہے، میں رجال کشی کی ہو بہو عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ قم یا حسین، فبایع، فبایا، اٹھئے، بیعت کیجئے، انہوں نے بیعت کی۔ حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ، کہا گیا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر کیا کرو؟ بیعت کرو۔ یہ قیس بڑا عظیم آدمی، صحابی، خود بھی صحابی ہے، اس کا والد بھی صحابی، بہت بہادر آدمی، بہت شجاع آدمی، حضرت علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، پھر حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے۔ جب ان سے کہا گیا نا قم یا قیس فبایع، اللہ کرے اگلی عبارت میں پڑھوں، عوام کو تو سمجھ نہیں آئے گی، یہ جو ہمارے طلبہ ہیں، بچے ہیں، علماء بیٹھے ہیں سٹیج پہ، انہیں اس عبارت کی سمجھ آئے گی، تو انہیں سمجھ آ جائے تو تھوڑی سی میری تائید کر دیں۔ جب کہا نا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، بیعت کرو، فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ حسین کی طرف، آنکھوں میں بات کی، میں فوجی آدمی ہاں، من ران دیو، تسی بیعت کر لئیے، ہو گئیے، آنکھوں میں بات کی۔ فالتفت قیس الی الحسین، رجال کشی کا صفحہ 101، یا اسے چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا، نہیں تو مان رجال کشی کی بات۔ فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، فقال الحسین، تو حضرت حسین نے کہا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی، فإنہ امامی، فإنہ امامی۔ آگے رجال کشی والے نے ڈنڈی ماری، بریکٹ میں لکھتا ہے یعنی حسن، یہ میرا امام ہے، یہ میرا امام ہے، یعنی حسن، ڈنڈی ماری نا۔ حالانکہ حضرت حسین تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ معاویہ میرا امام ہے، اس نے بریکٹ میں ڈنڈی ماری یعنی حسن۔ میں آکھا تو ڈنڈی ماریے تے بندیالوی ڈنڈا مارن لگ، اے تے تو ہور ساڈا کام سوکھا کر چھڑیا یار، ہمارے لیے اور آپ مسئلہ آسان کر دیا اس نے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قم یا قیس، قیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، حسن میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، اور جس معاویہ کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، میں بھی اس کو اپنا امام مانتا ہوں۔ دونوں بھائیوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر کیا کی؟ زور سے بولو، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ ہم کوئی ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کرنے والے ہیں؟ آئے اور کوئی بندہ انکار کرے انکار۔ بیعت کی، دونوں بھائیوں نے بیعت کی، صلح کی۔ ہم تو حضرت علی کے گھرانے کے غلام ہیں، بولو تو صحیح ہے، ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے نوکر ہیں۔ حضرت علی کے گھرانے کے جو لوگ تھے ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھرانے کے لوگ ہیں ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ ہم تو مولا علی ہیں، ہم تو مولا علی ہیں، یعنی علی کے غلام، مولا بمانا غلام، ہم تو حضرت علی کے غلام ہیں،
ہم تو حضرت سیدنا حسن کے غلام ہیں، ہم تو سیدہ فاطمہ کے غلام ہیں، ہم تو سیدنا حسین کے غلام ہیں۔ فیصل آباد کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے جس معاویہ سے علی کے بیٹوں نے سلو کر لی، ہم نے بھی اس معاویہ سے سلو کر لی ہے۔ ہم اس معاویہ سے جنگ نہیں کرتے جس سے علی کے بیٹے سلو کرتے ہیں، جس سے حضرت علی کی سلو اس سے ہماری بھی، جس سے حضرت علی کے بیٹوں کی سلو اس سے ہماری بھی سلو۔ بس آخر میں ایک بات کہنے لگا، میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں مقدمہ لڑتا ہوں، میں نے لڑا ہے مقدمہ، تقریراً بھی تحریراً بھی۔ اس کے لیے میں نے دقتیں، مشقتیں، مقدمات، ضلع بدریاں، میں نے سب برداشت کی، سب برداشت کی۔ اس کا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ کوئی جن کا محب ہوتا ہے نا اور ان کی تعریفیں کرتا ہے نا، قیامت کے دن وہ ہمیں ضرور سینے کے ساتھ لگائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور ہمیں کوثر کا جام پلائیں گے انشاءاللہ، ہمیں کوثر کا جام پلائیں۔ میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کی طرف جتنے لوگ چھینٹیں اڑاتی ہیں نا، تاریخ کی کتابیں، علماء کے اقوال، بزرگوں کی باتیں، جتنے لوگ کتابوں کا حوالہ دے کے حضرت معاویہ کے دامن کی طرف چھینٹیں اڑاتی ہیں نا، اشاعت التوحید کے طالب علموں، نوجوانوں، مطمئن رہو، بندیالوی ہر چھینٹے کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہے انشاءاللہ۔ میں صفائی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی چھینٹا اڑائے، کوئی دعویٰ کرے۔ میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی کا صحابی ہے، ورنہ میری رشتہ داری کوئی نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، صرف اس لیے کہ وہ میرے نبی کا صحابیت کا درجہ مقدم ہے۔ میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، میں نے حضرت معاویہ کی جنگ لڑی ہے، لیکن خدا گواہ ہے میں خانہ خدا میں ہوں۔ اس سلو میں حضرت معاویہ اور حضرت حسن کی سلو جو ہے نا، اس سلو میں جو کردار حضرت حسن کا ہے نا، معاویہ اس کو نہیں پہنچتا۔ سچی گل یہی، اس کردار کو حضرت معاویہ نہیں پہنچتا، نہیں پہنچتا۔ کیوں بھائی؟ سوکھا ہوندا عہدہ چھوڑنا، ہن بول دے نہیں تواڈے کول تے ہے کوئی نہیں، تسی پھر بولنا کی؟ اتنے خدا دی قسم مسجد دا صدر بن جائے وہ کدی نہیں کھلوندا، کھڑا ہوتا ہے کہیں؟ اور اکثر مسجدوں کے صدر جو جاہل ہوتے ہیں، دین سے جاہل ہوتے ہیں نا۔ کوئی تاجر ہے، وکیل ہے، پیسے والا ہے، اس نو جی صدر بنا دو مسجد دا، پھر وہ انٹرویو لیتے ہیں مولوی صاحب سے، میں نے جی خطیب لگنا ہے آپ کی مسجد میں، امام بننا ہے۔ وہ صدر صاحب انٹرویو لے رہے ہیں عالم کا۔ اگلے دن فیس بک پہ ایک لطیفہ پڑھا کہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں عالم، اور وہ صدر کہتا ہے قیامت کی نشانیاں جو ہیں ان میں سے کچھ نشانیاں بیان کرو۔ تو خطیب صاحب کہتے ہیں سب تو بڑی نشانی اے وے بے میرا انٹرویو تو لے رہے ہیں۔ ایک قیامت دی نشانیاں وچوں سب تو بڑی نشانی کہ میں عالم ہاں، تو قرآن نہیں جاندا، ترجمہ نہیں جاندا، تے تو میرا انٹرویو لے۔ مسجد دا صدر بن جائے نا، او جان نہیں چھوڑدا۔ جماعت دا جس کو او داوے نا، او چمڑے ہویا، چمڑے ہویا، جنجے گدھ مردار نال چمڑی ہوئی چھوڑتا ہے۔ خدا دی قسم زکوٰۃ کمیٹی دا ممبر بن جائے نا، کسی ویلفیئر سوسائٹی دا صدر سیکٹری ممبر بن جائے، چھوڑتا ہے کوئی عہدہ؟ عام عہدہ نہیں چھوڑتا۔ حیدر کرار تیرے بیٹے کے کیا کہنے، حضرت حسن تیرا جواب ہی کوئی نہیں۔ گھر میں آئی ہوئی حکومت، گھر میں آئی ہوئی خلافت، پولیس بھی پاس ہے، فوج بھی پاس ہے، خزانہ بھی پاس ہے، بیت المال بھی پاس ہے۔ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اتحاد کرانے کے لیے حضرت حسن نے ہر چیز قربان کر دی۔ حسن دا جواب ہی کوئی،
سیدنا حسن دا جواب ہی کوئی نہیں. آج جنت البقیع میں آسودہ خاک ہے. اللہ تیری قبر پر ان گنت بار رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تیری قبر منور پر ان گنت بار رحمتوں کی برکھا برسائے. مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی کہ خلافت چھوڑ دی اور چپ کر کے مدینے جا کے بیٹھ گئے. عرض میں نے یہ کیا، پچھلے مہینے حضرت ابوبکر کا انتقال تھا، ان کے ہاتھ پر حیدر کرار نے بیعت کی. رجب میں حضرت معاویہ کا انتقال ہے، ان کے ہاتھ پر حیدر کرار کے 2 بیٹوں نے بیعت کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.